الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم وراثت صحیح کیوں نہیں تقسیم کرتے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، پہلے بھی ذکر ہوا ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جائیداد جو ہے نا وہ منہ بولے بیٹے کے ہی ساری نام کر دینا، یا پھر اس کو وصیت کرنا، کیا معاملہ ہے، اس پہ پہلے بات ہوئی ہے۔ تو اس لیے ابھی ہم دیکھیں گے کہ اگر اس لیے اب دیکھیں ایک مسئلہ اس میں اور ہے کہ اگر صرف کسی کی ایک بیٹی ہو تو وہاں پہ بھی مسئلہ آئے گا، اس میں خرابی آئے گی۔ وہ کیا کہ اگر کسی کی صرف ایک بیٹی ہو تو وراثت میں اس کا آدھا بنے گا، باقی تو اس کے بہن بھائیوں کو چلا جائے گا یا باپ کو چلا جائے گا، مرنے والوں میں عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی، کوئی بھی، مسئلہ سیم ہی ہے۔ اب کیا سوچتے ہیں لوگ کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میری بیٹی کو تو سارا نہیں ملنا میرے بعد، کوئی عورت یا کوئی مرد فوت ہونے والے یہ سوچیں تو وہ بہن بھائیوں کو محروم کرنے کی نیت سے اپنی بیٹی کے ہی نام ساری کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نیت اگر ایسی ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے کوئی اپنی بیٹی کو اس کے لیے ضرورت کے لیے کچھ دے دے وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیٹی یا ایک اس کو ضرورت ہے گھر کی تو ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے نام کر دینا یہ کوئی صحیح شکل نہیں ہوتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کل کو آپ کو خود بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ بیٹی کے نام اگر کر رہے ہیں تو بیٹی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، بیٹی بعد میں آپ کو شادی کے بعد آپ کو اس طرح دھیان نہ رکھے، اپنے شوہر کے ساتھ مل کے وہ اپنا سب کچھ تو ان کو مل ہی گیا ہے، اب انہوں نے کیا آپ کو دیکھنا ہے؟ تو یہ اولاد جو آج کل ہوتی ہے نا، تو اس لیے یہ جو جائیداد ہے اگر ایک بیٹی بھی ہو تو کوشش کریں اپنے پاس ہی رکھیں، مرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو آدھا ملے گا، آدھا پھر جائے گا آپ کے بہن بھائیوں کو۔ لیکن بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں کو نہ ملے تو وہ سوچتے ہیں بیٹیوں کے نام کر دیں، ایک بیٹی ہو یا صرف زیادہ بیٹیاں ہی ہوں تو وہ کوشش کرتے ہیں بیٹیوں کے نام ہی سارا کچھ کر دیں اور اپنے بہن بھائیوں کو نہ جائے۔ نیت یہ ہے تو پھر صحیح نہیں ہے، یہ گناہ گار انسان، کیونکہ یہ بغاوت ہے۔ اللہ جانتا ہے نیتوں کو، آپ کسی کو محروم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے اپنے بچوں کو اس لیے ہی دے رہے ہیں، نام کر رہے ہیں۔ تو چلیں کر دیے، جیسے آپ نے ہبہ کر دیے بچیوں کو تو کر دیا، پھر تو وہ نہیں کہی ہے، پھر تو کوئی وراثت کا مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ نے سارا کچھ ہبہ کر دیا، بیٹیوں کو دے دیا یا کسی کو بھی دے دیا، اپنے پاس کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو بلکہ بعد نے یہ بھی کہا اگر نیت یہ ہے تو پھر دوسروں کو بھی مل سکتا ہے، دوسرے جو وارث ہوتے ہیں بہن بھائی مرنے والے کے، اس کو بھی مل سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر شکل کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں مال، یہ نہیں نا کہ بیٹیوں کی زندگی کے، بیٹیوں کی دنیا کی خاطر اپنے بھائیوں کو آپ محروم کر رہے ہیں تو آپ کو خود بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ بیٹیوں کے نام کر دیں، بیٹیوں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کے چلی جائیں اور آپ کو گھر سے ہی نکال دیں، یا آپ کی طرف اتنی دیکھ بھال آپ کی نہ کریں، آپ پریشان ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا بیٹی کا نام کر دیا، بیٹیوں نے آگے اپنے شوہروں کے نام کر دیا، کچھ ایسے معاملات کر دیے تو پھر ہو سکتا ہے آپ بھی جائیں اور بیٹی بھی جائے، زمین کسی اور کے ہاں چلی جائے۔ تو اس لیے نام اپنے ہی رکھنے چاہیے، زندگی ہے، پتہ کوئی نہیں ہے وقت کس کا پہلے آنا ہے، ہو سکتا ہے بیٹی پہلے انتقال کر جائے اور آپ کا مال جائے گا بیٹی کو، شوہر کو آدھا، آپ کی طرف اگر بچے بھی ہوئے بیٹی کے تو آپ کی طرف تو پھر آئے گا چھٹا ایسے ہی صرف۔ تو اس لیے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں، اپنا مال اپنے پاس رکھیں، مرنے کے بعد تو آپ کی اولاد کو ہی ملنا ہے، اور کون سا وارث اس میں آئے گا؟ بیٹیاں صرف تو ٹھیک ہے، پھر بھی تو ان کو ملنا ہی ہے نا، ایک ہوگی تو آدھا مل جائے گا، ایک سے زیادہ 2/3 مل جائے گا بیٹیوں کو۔ تو یہ معاملے ہیں، کسی کو محروم کرنے کی نیت سے، نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ ایسے غلط فیصلے کر کے اپنے آپ کو گناہ گار نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ نے نظام بنایا وراثت کا، وراثت کے اوپر رہیں، اس میں ہی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بے اولاد کا جو بنے گا وہ ملے گا۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ زندگی میں کوئی ایسا سسٹم کر کے چلے جائیں، نقصان پہنچا کے کسی کو نیت بری کر کر آپ گناہ گار ہوں۔